میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بڑی عظیم الشان ہستی، ایک ایسی ہستی جس کا دوسرا کوئی نہیں، اس ہستی کا اس مہینے کے اندر اپنے رب کی طرف واپس رجوع ہوتا ہے، اور وہ عظیم الشان ہستی اور کوئی نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ 12 ربیع الاول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو کر اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو پورا سال کہیں نہ کہیں امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور کا ضرور ہوتا رہتا ہے۔ سال کا کوئی مہینہ اور مہینے کا کوئی ہفتہ اور ہفتے کا کوئی دن اور دن کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جاتا ہو۔ کہتے ہیں کہ بارش یہ آسمان دنیا پر ہمیشہ برستی رہتی ہے، کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں بارش زمین پر نہ برستی ہو۔ یہ بارش کسی نہ کسی حصے پر ضرور کا ضرور برستی رہتی ہے۔ جس طرح یہ بارش برسنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، بالکل اسی طرح ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی مقام پر رسول انور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک بھی لازماً ہوتا رہتا ہے۔ کبھی مساجد میں ہوتا ہے تو کبھی مدارس میں ہوتا ہے، کبھی سکولوں اور کالجوں میں ہوتا ہے تو کبھی خانقاہوں میں ہوتا ہے، کبھی درسگاہوں میں ہوتا ہے، کبھی بازاروں میں چوراہوں میں ہوتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، عظیم الشان کانفرنسیں سجائی جاتی ہیں، خوبصورت سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کبھی مقررین کی تقریروں میں ہوتا ہے تو کبھی ادیبوں کی تحریروں میں ہوتا ہے، کبھی مصنفین کی تصنیفات میں ہوتا ہے، ہاں ان کا تذکرہ کبھی شاعروں کے اشعار میں ہوتا ہے، کبھی مورخین کی تاریخوں میں ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تفسیروں میں ہوتا ہے، کبھی محدثین کی تشریحات میں ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ کبھی یورپ کی کلیساؤں میں ہوتا ہے تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ہوتا ہے، ہاں ان کا تذکرہ کبھی مسجد کے میناروں میں ہوتا ہے تو کبھی مؤذن کی آذانوں میں ہوتا ہے، کبھی مکبر کی تکبیروں میں ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں ہوتا ہے، ہاں ان کا تذکرہ مدارس میں ہوتا ہے، تعلیم و تعلم میں ہوتا ہے، درس و تدریس میں ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ یہ دنیا کبھی بھی ان کے ذکر خیر سے، ذکر مبارک کے تذکرے سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ ہر وقت
کسی جگہ پر کسی نہ کسی مقام پر ان کا ذکر مبارک ضرور بضرور ہوتا رہتا ہے. لیکن ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر خیر یہ پورے چوبن پر ہوتا ہے، پورے زور و شور پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کر اس دنیا فانی سے پردہ رو ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کی جانب تشریف لے جاتے ہیں. اسی مناسبت سے ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ان کا تذکرہ خیر، ان کا ذکر مبارک یہ اپنے چوبن پر ہوتا ہے. ہر مکتبہ فکر کے علماء اور عوام بلکہ ہر طبقے کے لوگ اپنے اپنے طور پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں. بڑے بڑے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، عظیم الشان کانفرنسیں سجائی جاتی ہے، جلوسوں کا انعقاد ہوتا ہے. ان کانفرنسوں سے خطاب کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام اور پیران اعظام تشریف لاتے ہیں. بڑے بڑے نعتخواں اور شاعر اپنے اپنے انداز میں مافی ضمیر کا خیال کرتے ہیں، مافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے ایک عنصر نے، ایک طبقے نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پسند کیا ہے اور میلاد کے نام پر جلسے اور کانفرنسیں منعقد کر لیتے ہیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بڑے لمبے لمبے جلوس بناتے ہیں. اور پھر ترقی کے اس دور میں جتنی تشہیر، جتنی مشہوری سیرت کی ہوئی ہے، پہلی مشہوری اتنی کبھی کسی دور میں نہیں. ترقی کے اس زمانے کے اندر پریس ہے، اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، رسائل اور جرائد ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے، آن لائن نیٹ ہے، جس کے ذریعے آواز کہیں سے کہیں تک پہنچی جا سکتی ہے. پریس کی وجہ سے، نیوز کی وجہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ دور دور تک پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ امام الانبیاء رحمت کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی تشریح اور اشاعت جتنی زیادہ ہو رہی ہے اتنی ہی ہماری سیرتیں خراب ہو رہی ہیں. آج کے میرے عنوان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. ہماری طرح نہیں کہ سنتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. نہیں، جو کہا وہ کر کے دکھایا. اسی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی تشہیر اور اشاعت جس قدر زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی ہماری سیرتیں خراب ہو رہی ہیں. میلاد کے نام پر جلوس جتنے طویل اور لمبے ہو رہے ہیں ہماری سیرتیں اتنی ہی مختصر ہوتی جا رہی ہیں. سیرت کے نام پر جتنے جلسے اور کانفرنسیں پر رونق ہو رہی ہیں ہماری
ہماری سیرتیں اتنی ہی بے رونق ہوتی جا رہی ہیں۔ سیرت کے موضوع پر روز بروز تحریریں اور مضامین جتنے خوبصورت شائع ہو رہے ہیں، ہماری سیرتیں اتنی ہی بدصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ سیرت کا نام لیتا ہے، سیرت کے عنوان پر ہونے والے جلسے سنتا ہے، سیرت کے حوالے سے چھپنے والے مضامین کو پڑھتا ہے، مگر اس کی عملی زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات سے خالی نظر آتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ سامعین گرامی، آج سے اگر ہم کچھ زمانہ پہلے دیکھیں، کچھ وقت پیچھے چلے جائیں، جب ترقی کا یہ دور اور یہ زمانہ نہیں تھا، نیوز نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی، ٹیلی ویژن نہیں تھا، نہ اس تعداد میں جلسے ہوتے تھے، نہ آج جیسی عظیم الشان کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، نہ سیرت کے عنوان پر اس قدر کتابیں چھپا کرتی تھی، نہ رسائل چھپتے تھے، نہ میلاد کے نام پر لمبے لمبے جلوس نکلتے تھے، مگر ان لوگوں کی سیرتیں اور عملی زندگی اس قدر پاکیزہ اور ستھری تھی کہ دامن نچوڑ کر فرشتے وضو کر لیتے۔ ان کا کردار یہ بے مثال تھا، ان کی گفتار شریعت کے مطابق تھی، ان کے اعمال اور افعال یہ دین کے تابع تھے، ان کے دل میں خوف خدا اور باطن خشیت الہی سے نور سے منور تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، ابھی پچھلی صدی کی بات ہے، دارالعلوم کے دیوبند کے ایک عظیم مایہ ناز ثبوت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ریل گاڑی کے سفر میں جاری تھے، راستے میں ایک مرید نے آپ کو تحفے کے طور پر گندوں کا ایک کٹھا دے دیا۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ ان گندوں کا وزن کروا کر کرایہ ادا کر دو۔ ریلوے کے آفیسر اور ذمہ دار افراد، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے عقیدت مند تھے، انہوں نے عرض کی، جناب آپ کو کرایہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان سے سفر کریں، آپ کو رستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ گاڑی کا ڈرائیور، گارڈ اور ٹی ٹی بھی آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید تھے، انہوں نے بھی زور دے کر کہا کہ ہم اس گاڑی پر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کہا، جب ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ مجھے آگے بھی جانا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اس گاڑی کی آخری منزل سے آپ نے آگے جانا ہے، دوسری گاڑی میں سفر کرنا ہے۔ اس گاڑی کی منزل جہاں پر ختم ہوگی، آپ نے ہو سکتا ہے دوسری جگہ پر جانا ہو، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا، اس سے آگے تو اور کوئی اسٹیشن نہیں ہے، یہ گاڑی جہاں پر جائے گی وہ آخری اسٹیشن ہے، اس سے آگے تو اور کوئی گاڑی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میرا آگے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے اگلی کسی اور گاڑی میں سفر کرتا ہے، بلکہ میرے آگے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں نے اس رب کے پاس جانا ہے جہاں پر کوئی ٹی ٹی، کوئی گارڈ میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں پر اگر کسی نے میرے ساتھ ہونا ہے تو میرے اعمال میں ہونا ہے، لہذا میں اس گاڑی کا کرایہ خود دوں گا۔ یہ تھے وہ لوگ، اس زمانے کے لوگ جہاں پر ابھی اتنی مشہوری نہیں کی سیرت کی، لیکن پھر بھی ان کے کردار یہ سیرت کے تابع نظر آتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اگر ان سے کچھ دور پہلے چلا جائے تو بالا کوٹ کی وادیوں میں ایک بڑھتے جرنیل نظر آتا ہے، سعید جن کا نام سیدنا محمد اسماعیل دہلوی ہے۔ دلی سے چلے اور بالا کوٹ پہنچے
ساتھیوں نے کہا کہ حضرت گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، سخت جنگ ہو رہی ہے اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں گزشتہ کئی راتوں سے آرام نہیں کر سکا، نیند بھی ستا رہی ہے، مگر اس وقت میں لیٹا ہوں یہ میں نیند کرنے کے لیے نہیں لیٹا، بلکہ میرے لیٹنے کا مقصد صرف قیلولہ کرنا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹا ہوں تاکہ میں قیلولہ کر لوں۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا یہ میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگرچہ کئی راتوں سے میں سویا نہیں ہوں، نیند بھی ستا رہی ہے، لیکن میں بھی آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ صرف قیلولہ کرنے کے لیے آیا تاکہ اپنے حبیب کی سنت کو میں ادا کروں۔ اس روز سے لے کر جب سے میں نے بلوغت کے اندر قدم رکھا ہے، اس روز سے لے کر میں نے آج تک کبھی بھی اس سنت کو ترک نہیں کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس مشکل وقت کے اندر، شدید ترین دن کے اندر بھی میں اپنے اس سنت کو نہ چھوڑوں۔ اندازہ لگائیے، آپ سیرت کے جلوسوں کا زور نہیں، بلکہ ان کی سیرتیں کتنی پاکیزہ اور صاف ستھری تھی، صاف تھی۔ اس دور کے اندر جہاں پر اتنی تشریح نہیں ہوا کرتی تھی، اتنی کتابیں نہیں لکھا کرتے تھے لوگ، لیکن ان کی سیرتوں سے عمل نظر آتا تھا کہ وہ جو بات سنتے تھے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم سنتے تو ہر چیز ہے لیکن عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے کردار، ہماری چیزیں یہ سیرت سے دور ہوتی چلے آ رہی ہیں۔ اس سے اگر کچھ زمانہ اور پیچھے چلی جائیے تو ہندوستان کا ایک مرد درویش جن کا نام حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ہے، وہ ایک روز دور دراز سے سفر کر کے تھک کر نڈھال ہو کر گھر تشریف لاتے ہیں، تھکاوٹ سے بدن چور چور ہے، آتے ہی سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے شاد نہیں رہتا کہ آج میں سنت کے مطابق دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکا۔ دائیں کروٹ لیٹنا اور سونا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان کو یاد نہیں رہا، تھکے ہوئے تھے، اچانک نیند لگ گئی، سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ اس طرح نہیں کرتا کہ لیٹے لیٹے کروٹ تبدیل کر لے، نہیں، بلکہ بستر سے اٹھتے ہیں، کچھ دیر چہل قدمی کرتے ہیں اور پھر آ کر اپنے بستر کے اوپر لیٹتے ہیں اور سنت کے مطابق لیٹتے ہیں۔ یہی مجدد الفسانی رحمہ اللہ جب وضو کرتے ہیں تو سنت کے مطابق دائیں جانب سے ابتدا کرتے ہیں، پہلے دائیں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے دائیں پاؤں پھر بایاں پاؤں، مگر جب چہرہ دھونے لگتے ہیں تو چہرہ یہ ایک ایسا عضو ہے کہ جس پہ دائیں بائیں کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا۔ چہرے کے اندر دائیں بائیں کا انسان کوئی لحاظ رکھ سکتا ہے؟ انسان جب ہاتھ میں پانی بھرا اور چہرے کے اوپر پھیر لیا، دائیں بائیں کا کوئی انسان لحاظ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ جب بھی وہ چہرے کے اوپر پانی ڈالتے تو پہلا قطرہ دائیں جانب رکھتے پھیرتے تھے تاکہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دائیں جانب والی پوری ہو سکے۔ قطرہ لے کر دائیں جانب پھینکتے، پھر وضو اوپر چہرے کے اوپر پھیر لیتے تاکہ دائیں جانب والی سنت یہ پوری ہو سکے۔ سنا ہے آپ نے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے زمانے کے اندر سیرت کی اس قدر تشریح نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی اپنی سیرتیں یہ قابل رشک ہوا کرتی تھی۔ آج سے بہت پہلے قرون اولیٰ میں جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے اتنے وسائل
پریس نہیں تھے، نیوز نہیں تھی، اخبارات اور رسائل نہیں تھے، یہ جلوسوں کا زور اور شور، جلوسوں کی کہما کہمی نہیں تھی۔ ماضی ترقی سے معدوم زمانے میں جب ایک مرد خدا نظر آتا ہے جس کو دنیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دن کسی کام کی غرض سے کہیں تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو اپنے سیلز مین سے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں تھان میں عیب ہے، اگر کوئی خریدار تمہارے پاس آئے اس کپڑے کو خریدنا چاہے، اس تھان کو خریدنا چاہے تو اپنے اس کپڑے کے نقص اور عیب ان کو بتا کر قیمت بھی کم وصول کرنا۔ یہ ہدایت دی۔ تشریف لے کے واپس آ کر سب سے پہلے سوال اپنے سیلز مین سے کیا کہ اس عیب دار تھان کے بارے میں کیا فرق ہوا، کیا وہ عیب دار تھان بک گیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کیا وہ کپڑے کا جو عیب دار تھان تھا کیا وہ عیب دار تھان بک گیا ہے؟ سیلز مین نے کہا تھان تو بک گیا ہے مگر گاہک کو عیب سے مطلع کرنا یہ مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے وہ عیب دار تھان پوری قیمت کے اندر فروخت کر دیا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رد عمل تھا کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ عیب دار کپڑا خریدار کو مطلع کیے بغیر پوری قیمت پر بیچ دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جگہ ہم جیسے آج جیسے لوگ ہوتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ ہم اپنے سیلز مین کو شاباش دیتے کہ تم بڑے ہوشیار ہو، تم بڑے سمجھدار ہو، تم نے ایک عیب دار چیز کو، ایک نقص والی چیز کو بڑی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ پوری قیمت کے اندر بیچ دیا ہے، تم بڑے ہوشیار ہو۔ تمہارے جیسا سیلز مین اور چالاک اور ہوشیار سیلز مین ہونا چاہیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سیلز مین کی بات سنی تو بڑے پریشان ہو گئے۔ جس طرح آج سائیکل یہ کرائے پر ملتی ہے، گاڑیاں کرائے پر ملتی ہے، اس زمانے کے اندر گھوڑے یہ کرائے پر ملا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک گھوڑا کرائے پر لیا اور اس قافلے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ جس قافلے میں اس تھان کا خریدار موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلے کو پا لیا اور فرمایا کہ رک جاؤ رک جاؤ، تم ایک تھان لے کر آئے ہو۔ قافلے والوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص ہمیں چور سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم ہم چور نہیں ہیں، ہم نے اس تھان کو قیمت دے کر خریدا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں چور نہیں سمجھ رہا، بلکہ جو تھان تم لے کر آئے ہو وہ عیب دار تھان ہے، اس تھان کے اندر عیب ہے، اس قیمت کا نہیں ہے جتنی قیمت کا تم نے خریدا ہے۔ میں تو تمہیں تمہاری قیمت واپس دینے کے لیے آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں یہ بات کہنے کا حق ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے ایک تھان کے معاملے میں امانت و دیانت کے تقاضے پورے کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دین کے معاملے میں اور احادیث نبویہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ اب ذرا سوچئے کہ اس دور کے اندر سیرت کی اتنی تشہیر نہیں تھی جتنی تشہیر آج کے دور میں ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر اتنی کتابیں سیرت کے اوپر نہیں لکھی گئی تھی کہ جتنی کتابیں آج کے دور کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اس دور کے اندر یہ نیٹ ورک، یہ نیوز، یہ اخبارات، یہ چیزیں شائع نہیں ہوتی تھی، یہ لمبے لمبے جلوس، یہ میلاد کے نام پر بڑی بڑی محفلیں منعقد نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی سیرتیں یہ نہایت ہی صاف اور ستھری ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج ہماری سیرتیں
یہ اتنی بصورت کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وقت کی قلت کی وجہ سے صرف چند حضرات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ ان حضرات کے واقعات اور سیرت کی پاکیزگی سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جس دور کے اندر ان حضرات نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اس دور میں ترقی کا یہ دورہ نہیں تھا، سیرت کی اتنی تشہیریں نہیں تھی، اتنے لمبے لمبے جلوس اور کانفرنسیں نہیں ہوتی تھی، جلوس میلاد کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، یہ مگر اس کے باوجود ان لوگوں کی اپنی سیرتیں اور عادات، ان کے اعمال اور افعال، ان کے گفتار اور کردار، ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن اتنا عظیم بلکہ عظیم الشان تھا، اتنا اعلیٰ اور اولیٰ تھا، اتنا افضل اور عالی شان تھا کہ فرشتے بھی ان کے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ ان کی سیرتیں اجلا بھی تھی اور اجالا بھی تھی، پاکیزہ بھی تھی اور مقدس بھی تھی، اور آج میلوں لمبے جلوس نکلتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیرت کے عنوان پر بڑے بڑے پمفلٹ سجائے جاتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں شائع ہوتی ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، کروڑوں لوگ سنتے ہیں، لیکن ہماری سیرتیں دن بدن خستہ حال اور خراب ہوتی جا رہی ہیں، ہماری عادتیں یہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہیں، ہاں ہمارے اخلاق یہ دن بدن تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال اور ہمارے افعال یہ روز بروز سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے عقائد گندے، اعمال خراب، معاشرہ ابتر، ماحول پراگندہ، رہن سہن قابل نفرت، آج پورا معاشرہ اور معاشرے کا تقریباً ہر فرد، عالم ہو یا جاہل، امام ہو یا مقتدی، پیر ہو یا اس کا مرید، شہری ہو یا دیہاتی ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، اہل علم ہو یا مزدور ہو، مالک ہو یا مزدور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، تاجر ہو یا کسان ہو، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ اس گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، معاشرہ پر ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی سیرتیں اس لیے بہتر اور اعلیٰ تھی کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، بلکہ کہتے کم تھے، عمل زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہماری سیرتیں اور چیزیں اس لیے برباد ہو رہی ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جو کچھ ایک خطیب، ایک واعظ کہتا ہے اس کا اپنا عمل اس کے کہی ہوئی بات کے خلاف ہوا کرتا ہے، جو کچھ مصنف اپنی کتاب کے اندر تحریر کرتا ہے اس کا اپنا عمل اپنی تحریر کے خلاف ہوتا ہے، جو کچھ ایک شاعر کہتا ہے اس کا اپنا عمل اپنے اشعار کے خلاف ہوتا ہے، جو کچھ لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں ان کا اپنا ارادہ اور رد عمل اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے اندر اتنی تشہیریں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ جو کہتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، جو سنتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، بلکہ کہتے کم تھے، عمل زیادہ کرتے تھے۔ آج ہم صرف سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں میں سنتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو یکجائی بنائے ہوئے تھے، مگر آج ہم ہر جائے بنے ہوئے ہیں۔ ہم سیرت کے جلوسوں میں سنتے ہیں کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، مگر آج ہم شرک کے دلدادہ ہو گئے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے بدعات اور رسومات سے سختی کے ساتھ روکا ہے، مگر آج ہم بدعات اور رسومات کے خوگر بنے ہوئے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے نماز ادا کرنے کا سختی کے ساتھ حکم دیا، مگر سیرت کے جلوسوں کے انتظام کرانے اور جلوسوں کے اہتمام میں کتنے لوگوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں۔
کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں ادا کرتے؟ ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا، ملاوٹ کرنے سے روکا، فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ مگر اس کے باوجود ہم ملاوٹ سے باز رہتے ہیں، ہم لوگ ملاوٹ سے نہیں رکتے۔ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم تولنے سے منع فرمایا، یہاں تک رب کائنات نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے نام تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ لیکن آج ہم کم تولنے کو تجارت میں کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چلاک، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے کم چیز کو زیادہ دام پر بیچ دیا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جو شخص اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مگر آج ہم کتنے عہد کرتے ہیں، کتنے وعدے کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے سے روکا ہے۔ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ ہماری دن رات تو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، ہمارے کاروبار جھوٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے منع کیا، بہتان باندھنے سے منع کیا، زنا بدکاری اور بے پردگی سے منع کیا، پڑوسی کے حقوق کی بات کی، ہمیں حقوق العباد پورا کرنے کا زور دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا زور دیا، روزے رکھنے کا حکم دیا، قربانی دینے کا حکم دیا، حج کرنے کا ارشاد فرمایا۔ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے رشوت دینے والے کو، رشوت لینے والے کے اوپر لعنت فرمائی ہے، سود خوری کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے، جھوٹی گواہی کو، جھوٹی قسم اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ احسان کرنے کا، اس کی مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس کس حکم کا ذکر کرو، کس کس بات کا ذکر کرو، کہنا یہ چاہتا ہو کہ ہم سیرت کے حوالے سے جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، وہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری سیرتیں گزشتہ لوگوں کی سیرتوں سے بے رونق اور بدصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ کہ پہلے کے لوگ یہ کم چیزیں سنا کرتے تھے، لیکن جو سنتے تھے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرتے تھے۔ آج ہم بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام سجاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس سجاتے ہیں، لیکن آپ کی سیرت کے حوالے سے ایک ایک گوشے کا لوگوں کو بتاتے ہیں، زندگی کے ایک ایک پہلو کے بارے میں آپ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن کیا ہم آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہم آپ کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول یہ ابتر اور بدتر ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ہر چیز سنتے ہیں، ہر چیز کی تشہیر ہوتی ہے، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد صرف پروگراموں میں چلے جانا، کھانے کھا لینا اور ایک دوسرے سے باتیں کر لینا، بس یہی ہوتا ہے۔ ہم عمل نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو، سب سے نمایاں اور سب سے انوکھا حصہ اور پہلو بھی یہی ہے کہ آپ جو کچھ کہتے تھے اور آپ جو کچھ اپنی امت کو حکم دیتے تھے، پہلے وہ چیز آپ اپنے اوپر لاگو کرتے تھے اور بعد میں حکم دیا کرتے تھے۔ پہلے خود عمل کرتے اور بعد میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت کا، آپ کی حیات طیبہ کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ جو کچھ کہتے
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتا ہے، رضاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر سیرت کے سب سے نمایاں پہلو کا ذکر نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہے کہ جو کہتے تھے اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے تھے اور پھر بعد میں کہتے تھے کہ اب اس کے اوپر عمل کرو۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی ولادت اور رضاعت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بچپن اور جوانی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے معجزات کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور کافر اس سے منع کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی آپ کے حسن و جمال اور کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ آپ کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، آپ کے جیسا حسین و جمیل اس آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جنا۔ گویا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے کہ آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اور ضروری بلکہ نہایت ضروری پہلو جسے آج کے خطیب اور واعظ نے پس پش ڈال رکھا ہے، جسے آج کے مصنف اور دانشور نے نظر انداز کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ امت کو حکم دیتے تھے اس پر بلکہ اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھاتے تھے، اور آج اسی چیز کی، اسی بات کی ہمارے اندر کمی پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمارا معاشرہ یہ دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے عذابات آ رہے ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو اس زمین کے اوپر نہیں ہوتا؟ تو میری اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہے۔ یہ سیلاب آ جانا، یہ بجلیوں کا گر جانا، یہ بادلوں کا پھٹ جانا، یہ سارے کے سارے عذاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ یہ ابتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس زمین کے اوپر نہ ہوتا۔ ہم نے آپ کی سیرت کے اس پہلو کو ترک کر دیا ہے۔ پہلے لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ ہی یہی تھا کہ جو کچھ سنتے تھے اس کو دوسرے کان سے نکالتے نہیں بلکہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے کی غارگی کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم اور نمایاں پہلو کی چند مثالیں سنیے تاکہ بات واضح ہو جائے اور سمجھنے کے اندر آسانی رہے۔ پہلی مثال نماز ہے۔ امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسے ادا کرو۔ ایسے ہی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسے ادا کرو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 6 وقت کی نماز پڑھ کر دکھائی ہے۔ ہمارے پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 وقت کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ تہجد کی نماز عام مسلمانوں سے معاف ہو گئی تھی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی تمام عمر ادا فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اور پھر وہ نماز بھی کیسی تھی؟ وہ نماز بھی کوئی عام نماز نہیں بلکہ ایسی نماز تھی
کہ جس کو دیکھ کر بھی لوگ رش کرتے تھے. لوگ ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے رہے کہ رات بھر کھڑے ہیں, کھڑے کھڑے پاؤں مبارک میں فرق آ گیا ہے, سوج کے ہیں. ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے تو آپ کو ہر طرح سے معاف کر دیا ہے, تو اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے, آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے, آپ کو شفیع المذنبین بنایا ہے, آپ کو حوض کوثر کا ساقی بنایا ہے, آپ کو روز محشر کا شافع بنایا ہے, تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا ہے, صاحب معراج کے درجے سے سرفراز فرمایا ہے, صاحب قرآن کا مقام عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اولیٰ ہے, سب سے افضل ہے. ہاں, آپ ہی تو ملائکہ, جنات اور انسانوں کے سردار ہیں, محبوب خدا بھی ہے, مجتبی بھی ہے, مرتضیٰ بھی ہے, مصطفیٰ بھی ہے. پھر آپ عبادت خدا بندی میں اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جایا کرتے ہیں؟ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا اقول عبدا للہ شکورا, کہ اے عائشہ, کہ جس معبود اور مسجود نے اتنے مرتبے سے نوازا ہے, جس معبود اور معبود نے مسجود نے اتنے مقام عطا فرمایا ہے, کہ جس معبود اور مسجود نے میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے, کہ جس معبود اور مسجود نے بیت المقدس میں امام الانبیاء بنایا ہے, کہ جس معبود اور مسجود نے نبی الانبیاء کے شخص سے مالا مال فرمایا ہے, کیا میں اس معبود اور مسجود کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تھی سیرت. ہمیں حکم دیا, امت کو حکم دیا, 5 وقت کی نماز ادا کرو, لیکن خود 6 وقت کی نماز ادا کر کے دکھائی کہ اے امت کے لوگوں, یہ نماز تمہارے اوپر کسی صورت معاف نہیں ہے. خود 6 وقت کی نماز ادا کرتے تھے. آج ہمارا معاشرہ بدتر سے بدتر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سیرت کی محفلیں منعقد کرتے ہیں, ہم جلوسوں میں جاتے ہیں, ہم محفلوں میں جاتے ہیں, ہم میلاد بناتے ہیں, لیکن ہم صرف وہاں پر جا کر سن کر واپس خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. ہم کسی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بات سنیں اس بات کے اوپر عمل کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم دیا, پہلے اس بات کو اپنے اوپر لاگو کیا اور بعد میں لوگوں کو حکم دیا. پہلے کا معاشرہ یہ اس لیے کامیاب تھا کہ وہ سنتے جو تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں سننے والے پڑھنے والی ہر چیز ہے. ہمارے معاشرے کے اندر جدید ترقی ہوتی جا رہی ہے. ہم ہر روز نیٹوں میں, آن لائن, یوٹیوب میں ہر جگہ سیرت کے بیان سنتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کی بدتر اور اس کی بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو حکم دیا. کون ایسا بندہ ہے جو اس بات کی گارنٹی دے کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں؟ ہم سنتے نماز پوچھے کہ نماز کی معافی نہیں ہے, کھڑے ہو کر نہ پڑھو, بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, اشاروں کے ذریعے پڑھو, لیکن نماز کی معافی نہیں ہے. کون ایسا بندہ ہے جو گارنٹی دے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائے کہ لوگوں, معاشرے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عمل کرو, صرف سنو نہیں بلکہ عمل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ امت کو جو اگر 5 نمازوں کا حکم دیا ہے, خود 6 نمازیں ادا کرتے تھے, لیکن نماز کی کس قدر آپ کو فکر تھی.
ذرا توجہ سے سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز جس کی امامت فرمائی وہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے مغرب کی نماز تھی کہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غنود کی طاری ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نہیں، وہ ينتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے پانی لے آؤ، مجھے وضو کرواؤ تاکہ میں لوگوں کو نماز پڑھا سکوں۔ پانی کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ جب دوبارہ تھوڑی دیر میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے پھر فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ غرض ہے کہ بار بار تیاری کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں لیکن بار بار شدت اور تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، غشی طاری ہو جاتی۔ جب یقین ہو گیا کہ اب میرے اندر مسجد کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز کی امامت کروائے، لوگوں کو کی نماز پڑھائے۔ ایک دن سیدنا ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تھے، تمام صحابہ کرام ان کے مقتدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا کچھ سنبھلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد کے اندر لے جاؤ، با جماعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ قوت جواب دے چکی تھی، ضعف اور کمزوری نے اپنے پنجے پوری طرح گاڑ دیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ 2 صحابیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کے اندر تشریف لے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو جس چیز کا حکم دیتے تھے پہلے وہ حکم اپنے اوپر لاگو کرتے تھے، بعد میں لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ ہم سنتے ہیں نماز فرض ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو 5 وقت کی نماز کو حکم دیا لیکن خود 6 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ مسلمانوں کے اوپر معاف ہو گئی تھی لیکن آپ کے اوپر فرض تھی۔ ہمارا معاشرہ اس لیے برباد ہو رہا ہے کہ ہم سیرت کی محفلوں میں جاتے ہیں، سیرت کے بیانات سنتے ہیں، بڑے بڑے جلوسوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے سیمینار منعقد ہوتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر جاتے ضرور ہیں لیکن خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اصل بربادی کی وجہ ہی پہلے لوگ امام احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مجدد الفسانی رحمہ اللہ، یہ ان کے دور کے لوگ اسی لیے کامیاب ہوتے تھے کہ وہ جو کچھ سنتے تھے اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ اور خیرات کا حکم دیا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے بڑھ کر عمل کیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن پہلے عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم سب کچھ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنا گھر بار لٹا دو، بلکہ حکم دیا کہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس رزق میں سے کچھ حصہ دوسروں کو بھی عطا کرو۔ امت سے کہا کہ اپنی دولت میں سال کے بعد 40واں حصہ راہ خدا کے اندر خرچ کرو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زندگی میں یہ رہا ہے کہ جو کچھ آیا ہے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنے پاس ایک چیز بھی نہیں رکھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کے وقت میں آپ کے ساتھ راستے میں سے گزر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر اللہ رب العزت میرے لیے اس بہت پہاڑ کو سونا بنا دے
تو میں 3 راتیں گزرنے سے پہلے اس پہاڑ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، یعنی اپنے پاس ایک چیز بھی نہیں رکھوں گا، 3 راتیں بھی نہیں گزرے گی کہ میں احد پہاڑ سارے کا سارا سونا بن جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یعنی اللہ کی راہ میں اتنی دینے کی فکر تھی کہ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غشی طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر چند دینار پڑے ہوئے تھے، 7 دینار پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کائنات سے فرمایا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گئے۔ دوبارہ جب ہوش میں آئے اور فرمایا کہ عائشہ کیا ان دیناروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا؟ فرمایا نہیں، میں آپ کی تیمارداری میں مصروف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ان دیناروں کو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں محمد اللہ سے اس طرح ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے گھر کے اندر دینار موجود۔ زکوٰۃ کا حکم دیا لیکن پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ یہ آپ کی سیرت کا سب سے اہم اور ضروری پہلو ہے کہ جو کہا پہلے عمل کر کے دکھایا اور بعد میں لوگوں کو حکم دیا۔ ہمارے معاشرے کی بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت کے بیانات سنتے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، نیٹوں میں سنتے ہیں، آن لائن سنتے ہیں، نیوز میں سنتے ہیں، لیکن ہم صرف سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کی اصل بربادی کی وجہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اوپر بھرپور اعتبار اور اس کی ذات کے اوپر مکمل توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کی تعلیم دی، لیکن اس راہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیسا تھا؟ مشرکین مکہ نے 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، جسمانی تکلیفیں دی، مادری تکلیفیں دی، ذہنی اذیت پہنچائی، طرح طرح کے فتوے لگائے، دو بنو دو شوشے گھوڑے، گالیاں دی، پتھر مارے، گلے کے اندر رسیاں ڈالی، راستے میں کانٹے بچھائے، اور جسم اقدس کے اندر، صحن کے اندر، مسجد نبی کے اندر، مسجد حرم کے اندر جسم اقدس کے اوپر نجاست ڈالی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم راہ حق کے اوپر ذرا برابر بھی نہیں پیچھے ہٹے، بلکہ راہ حق کے اوپر مضبوطی سے اپنے قدموں کو جمائے رکھا۔ ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کی، عورت کی، حکومت کی لالچ دی گئی کہ آپ جتنی دولت چاہتے ہیں وہ آپ کو دولت دے دیں گے، آپ مکہ کی جو خوبصورت ترین عورت چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی لا کر دے دیں گے، آپ اگر حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت بھی دے دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہاڑ کی طرح اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابو طالب آپ کا چچا تھا اور آپ کا معاون بھی تھا۔ جب ابو طالب اپنی حمایت اور تائید سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا، ابو طالب نے پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں دوں گا، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حوصلے، کتنے عزم سے فرمایا کہ آپ کو یہ غلط فہمی کب سے ہو گئی ہے کہ میں آپ کی وجہ سے مسئلہ توحید بیان کر رہا ہوں، آپ کے سہارے سے میں مسئلہ توحید بیان کر رہا ہوں، کل نہیں، آپ آج میرا ساتھ چھوڑ دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کیونکہ میرا بھروسہ، میرا توکل آسمان و زمین کے رب کے اوپر ہے، میرا سہارا آپ نہیں بلکہ میرا توکل، میرا بھروسہ رب کے اوپر ہے، وہ رب جو آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا حکم دیا کہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرو، لیکن ساتھ عمل کر کے بھی دکھایا کہ اس طرح عمل کرو کہ اس کے بعد تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ رب کے اوپر ہے، ہمارا توکل رب کے اوپر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دوسرے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا توکل پیسوں کے اوپر ہوتا ہے کہ پیسہ ہے تو ہر چیز ہے، پیسہ ہوگا تو ہر چیز ہو جائے گی، نہیں۔ فرعون کتنا پیسہ تھا، حامان، قارون کتنا پیسہ تھا، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں تو اللہ نے اس
کے خزانوں کی چابیوں سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا۔ توکل اپنے رب کے اوپر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن حکم سے پہلے عمل کر کے دکھایا۔ غار ثور کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مشرکین پاس موجود ہیں، چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مشرک ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، دشمن ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، گھبرا گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ اس حد تک کامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس غار کے اندر ہم دو موجود ہیں، کہ ایک میں اور ایک آپ؟ نہیں، صرف میں اور آپ موجود نہیں، بلکہ تیسرا میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، لا تحزن، غمگین نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، میں اور آپ ہم دو اس غار کے اندر موجود نہیں، بلکہ تیسرا اللہ کی ذات بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور جس کے ساتھ رب کی ذات ہو تو اسے پریشان اور غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کو رب کی مدد مل جائے اسے اور کسی سہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کی بربادی کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم بڑی بڑی محفلیں سجاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس منعقد ہوتے ہیں، بڑے بڑے پمفلٹ سجاتے ہیں، میلاد کے نام پر، جلوسوں کے نام پر، سیرت کے نام پر بڑے بڑے اشتہارات شائع کرتے ہیں، لیکن ہم وہاں پر جاتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیرت کی محفل میں اگر گئے ہیں تو وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آؤ اور اس کے اوپر عمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ نماز کو حکم دیا، نماز پڑھ کر دکھائے کہ اس طرح پڑھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کر کے دکھایا۔ روزے کا حکم دیا، روزہ رکھ کر بتایا۔ حج کا حکم دیا، حج ادا کر کے بتایا۔ جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ ہماری طرح نہیں کہ صرف سنتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ نے بشر بنایا ہے۔ اس کی اصل وجہ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ پیغمبروں کی زندگی پر لوگوں کے لیے نمونہ، عملی نمونہ اور مثال بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشر ہی بنایا گیا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ایک ایک موڑ پر، ایک ایک مرحلے پر عملی نمونہ پیش کر کے دکھا سکے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے بشر اس لیے بنایا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو لوگوں کے لیے مثال بنایا ہے، اور اب انبیاء کو بشر اس لیے بنایا تاکہ وہ ایک ایک موڑ پر، ایک ایک مرحلے پر لوگوں کو عملی مثال پیش کر کے دکھا سکے۔ ان کے ساتھ بشری تقاضے، بشری لوازمات کو جوڑ دیا، پھر وہ زندگی کے ایک ایک قدم پر لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ جس طرح زندگی کے نشیب و فراز ہم گزار رہے ہیں، تم بھی زندگی کے اس طرح گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر کسی نوری کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا کہ وہ زندگی کے مختلف مراحل میں عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ صرف حکم دیتا لیکن عمل نہیں کر کے دکھا سکتے تھے۔ نہ نوری کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ شادی کر سکتا ہے، نہ اس کے بچے ہوتے، نہ ماں باپ ہوتے، نہ سسرال ہوتے، نہ تجارت کر سکتا، نہ بکریاں چڑھاتا، نہ سوتا، نہ جاتا، نہ برادری ہوتی، نہ کنبہ قبیلہ ہوتا۔ انسانوں کے لیے اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا بشر بنا کر تاکہ وہ عملی نمونہ پیش کر سکے، ان کے ساتھ بشری لوازمات اس لیے جوڑے تاکہ جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تم بھی اسی طرح زندگی بسر کرو۔ جس طرح ہماری زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، تمہاری زندگی کے اندر بھی اتار چڑھاؤ ہوگا،
اپنی زندگی اس طرح گزار دی ہے جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی بربادی کی اصل وجہ یہی کہ ہم انبیاء کی باتوں کو، انبیاء کی سیرتوں کو سنتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم محفلوں میں جاتے ہیں، ہم جلوسوں میں جاتے ہیں، ہم جلسے نکالتے ہیں، لیکن ان میں جا کر ہم خالی ہاتھ واپس آتے ہیں۔ ہم سن کر ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم اور ضروری پہلو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کی سیرت کا اہم ترین اور ضروری پہلو یہ ہے کہ تم آپ کی سیرت کا جو پہلو پڑھو، جو پہلو سنو، اس کے اوپر عمل کرو۔ صرف سنو نہیں بلکہ عمل کرو۔ جب تم آپ کی سیرت کے پہلو کے اوپر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر بھی کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی تم کامیاب و کامران ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب و کامران ہوگے۔ اس کی شرط یہی ہے کہ جو سیرت کے پہلو کو پڑھو اور جو سنو اس کے اوپر عمل کرو۔ نماز کا حکم ہے نماز ادا کرو، روزے کا حکم ہے روزہ ادا کرو، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ جن جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا اس کے اوپر عمل کرو۔ صرف سنو نہیں، صرف پڑھو نہیں، بلکہ عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا